یا اس کی روش کو اتنا مشکل کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نکاح کرنے سے بھاگتے ہیں اور زنا کے راستوں کو والوں کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں جی لڑکا بہت بڑا بزنس کرنے والا ہو یا بہت زیادہ اس کے پاس پراپرٹی ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، گاڑی ہو، کوٹھی ہو تو ہم شادی کر دیں گے وگرنہ نہیں کریں گے۔ اب لڑکے والے بھی اس سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے خاندان کی ایک روش بنی ہوئی ہے کہ فلاں کو شادی میں بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، فلاں رسم کریں گے تو یہ شادی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے، اور پیدا کیا پھر اس سے اس کی بیوی کو، اور پھیلا دیا پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو۔ سامعین گرامی، آج کا درس قرآن سورۃ نساء کی پہلی آیت کے متعلق ہے۔ یہ سورۃ نساء مدنی صورتوں میں سے صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کے متعلق بہت سارے احکامات اور بہت ساری ان کے لیے چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حصے، عورتوں کے متعلق ان کی زندگی اور ان کے اخلاق اور ان کے ساتھ رہن سہن کے تعلقات اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں اور چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن آج کا جو مقصد ہے، آج کا جو درس قرآن ہے اور آج کا جو اہم موضوع رکھا گیا ہے وہ نکاح کے متعلق ہے کہ اس صورت کے اندر نکاح کے متعلق بھی بہت سارے احکامات اور بہت سارے فضائل اور اس کے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت اس کے اندر اللہ رب العزت نے کس اعتبار سے بیان کیا اور اس کا تعلق زندگی کے کس کس پہلو سے لیا جا سکتا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے ترجمے کو اور اس کے ساتھ اس کی تشریح اور تفصیل کو۔ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو۔ اب لوگوں کو خطاب کیا گیا، کسی ایک قوم کو، ایک گروہ کو، ایک فرقے کو، ایک نسل کو نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ یہاں پر انسانوں میں مسلمان ہوں، کافر ہوں، توحید پرست ہوں یا مشرک ہوں، سارے شامل ہیں۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا اپنے دل کے اندر ایک مقام پیدا کرو۔ الذی خلقکم، وہ رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کو بھی اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے من نفس واحدہ، ایک نفس سے۔ یہاں پر تقوی کا بھی کہا گیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم۔ مشکات کے اندر باب النکاح کے اندر پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کریں، اس کے ذریعے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں اور انسان شرمگاہ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ اب یہاں پر بھی تقوی کا کہا گیا،
اور وہاں پر بھی جو نگاہ کا نیچا ہو جانا اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جانا، یہ بھی گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اب وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی یہ زبان، اور دوسرا وہ جو 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ اب جب 2 چیزوں کی ضمانت دی گئی ہے تو جنت کی ضمانت یہاں پر بھی یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب بندہ جب گناہوں سے بچ جائے گا تو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے نکاح کے اندر بھی رکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ زندگی اچھی ہو جائے تو آخرت کی کامیابی یقینی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی تقوی کا کہا گیا، پھر نکاح کے ذریعے بھی نگاہ کا نیچا ہو جانا اور شرمگاہ کی حفاظت کا کہا گیا۔ وہاں جنت کی ضمانت 2 چیزوں کے ذریعے مل رہی ہے، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اب نگاہ شیطان کے تیروں میں، شیطان کے جالوں میں سب سے پہلا جال، سب سے پہلا تیر ہے جو انسان کو گناہ کے راستے کی طرف لگا دیتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ نکاح ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان مرد ہو یا عورت ہو، وہ جب عمر کی ایک مقررہ حد کو پہنچتا ہے، جس کو عام عرف کے اندر ہم بلوغت کا لفظ کہتے ہیں، تو اس بلوغت کے لفظ کے بعد، یعنی اس بلوغت کی مدت تک پہنچنے کے بعد، انسان کے دل کے اندر، انسان کے نفس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، جو ایک میلان انسان کے دل اور نفس کے اندر آتا ہے، اس کی ایک تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو نکاح کہا ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے پھر خاندانی تعلقات بڑھتے ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں، حرمت مصاہرت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، نسب بھی اس کے ذریعے سے محفوظ ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو فخر کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ جب زنا سے کوئی بچہ آتا ہے تو ہر کوئی اس کی نسب کو اپنی طرف منسوب کرنے سے بھی ڈرتا ہے، اور وہ بچہ اپنا تعارف کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ اب اس کو تقوی اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کو نصف ایمان بھی کہا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جب نکاح کر لیتا ہے، اس کا نصف دین نکاح کے ذریعے سے اور باقی نصف اعمال کے ذریعے سے پورا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو نکاح کی ایک صنف بیان کی ہے، جو ایک انسان کے پھیلنے کا ذریعہ بیان کیا ہے، مخلوق کے اضافے کا ذریعہ بیان کیا ہے، وہ بھی منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ان دونوں سے، مطلب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا سے، یہ سارے کے سارے انسان یعنی مرد اور عورتیں، رجالا کثیرا ونساء، اور یہاں پر واو عاطفہ اس کا بھی عطف ہے کہ نسان کثیرہ، کہ بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں، یہ ان دونوں سے ہیں، تو مطلب یہ بھی نکاح کے تعلق سے ہیں۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نکاح کے اتنے سارے احکامات، نکاح کے اتنے سارے فضائل، اور نکاح کے ذریعے سے اتنی انسان کے لیے آسائش، لیکن پھر ہمارے معاشرے میں نکاح کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے، یا اس کی روش کو اتنا مشکل کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نکاح کرنے سے بھاگتے ہیں اور زنا کے راستوں کو تلاش کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے اپنی طرف سے رسم و رواج کو، اپنی طرف سے ایک روایات کو، ہماری خاندانی روایات ہیں، اگر یہ نہ ہوئیں تو ہمارے معاشرے کی ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا معاشرہ ہمیں کیا کہہ دے گا، ان چیزوں نے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو مشکل کیا ہوا ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو ختم کریں۔ جو رسم و روایات پھیلائے گئے ہیں، لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، جی لڑکا
بہت بڑا بزنس کرنے والا ہو یا بہت زیادہ اس کے پاس پراپرٹی ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، گاڑی ہو، کوٹھی ہو، تو ہم شادی کر دیں گے وگرنہ نہیں کریں گے۔ اب لڑکے والے بھی اس سے کم نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی اس طرح حسین و جمیل ہو، اتنا پڑھی لکھی ہو، گھر کے کام کاج بھی جانتی ہو اور باہر سے بھی پیسہ کما کر لا سکتی ہو، ہم نکاح کر لیں گے۔ پھر لڑکی کی عمر اتنی ہو، پھر وہ اس طرح کے کام کاج کرتی ہو، یہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج میں سے ہے۔ پھر ایک ہمارے خاندان کی جو روایات یا ہمارے خاندان کی ایک روش بنی ہوئی ہے کہ فلاں کو شادی میں بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، فلاں رسم کریں گے تو یہ شادی اور یہ رسم ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم اپنے ان آئیڈیل کو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کے صحابہ ہیں، کیا ان کے نکاح ایسے ہوئے تھے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو دیکھ لیجئے، جن کا نکاح سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہے۔ کیا جب حضرت علی کا نکاح تھا ان کے پاس کوٹھیاں بنگلے تھے؟ نہیں، ان کے پاس ایسے نہیں تھا، بس ان کے پاس ایمان اور اعلیٰ تقویٰ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ولیمے کا حکم فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا اتنی بڑی بارات لے کر آنا، اتنا بڑا میری بیٹی کے لیے گھر تیار کرنا۔ پھر حضرت علی نے بھی رسول اللہ سے نہیں کہا تھا کہ اتنا جہیز دیں گے تو میں بیٹی سے شادی کروں گا، آپ کی سے وگرنہ نہیں کروں گا۔ اور صحابہ کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہمارے معاشرے کا ہی روش ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات سے یہ سبق نہیں ملتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نکاحوں کو آسان بنائیں، ان کو ایسا آسان بنائیں کہ ان کو علی الاعلان مساجد کے اندر، مسنون تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کریں کہ بہت سارا مجمع ہمارے اس نکاح پر گواہ بن جائے۔ جب جمعے والے دن مسجد کے اندر ہم نکاحوں کی تقریب کو رکھیں گے تو وہاں پر لوگ بھی ہمارے گواہ زیادہ ہوں گے، اور وہاں پر جو انسانوں کی طرف سے بنائی گئی رسم و روایات ہیں، ہم مسجد کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتے ہوئے ان سے بھی بچ جائیں گی۔ اس کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو رول ماڈل اور سب سے زیادہ اس کو عام کرنے کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس معاشرے کے اعتبار سے بڑا سمجھتے ہیں یا معاشرے میں اپنا ایک اچھا تاثر سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ایک چھوٹے طبقے کا بندہ بھی اس کو دیکھ کر اس اعتبار سے اس کی پایہ تکمیل کے لیے چل پڑے گا، پھر اس کو بھی کوئی انگلی تانا اور تشنیع کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر وہ اس کام کے اوپر جب چلیں گے تو ہمارے معاشرے سے گناہ ختم اور ہمارے معاشرے کے اندر امن اور سکون قائم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے رسم و روایات کو ختم کرنے اور نکاحوں کو آسان بنا کر گناہوں کو مشکل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن و سنت کی روشنی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ كم قائل قد أضاعت حياتي